بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کرے آپ لوگوں کے گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں ہوں، اور ہم بھی الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پر فروٹ چاٹ بازار سے لے کے آئے ہوں، گھر میں تو نہیں بنائی ہوئی ہے، مطلب ایک عجیب سا نشہ لگ گیا یہ کھانے کا نا، بہت مزے کی لگتی ہے۔ تو وہ کھا رہے تھے، اور رات کو ہم ڈالنے لگے تھے جی گلک میں پیسے، اور گلک میں پیسے ڈالنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ چھوٹے کو پہلے سلایا جائے، سو پہلے اس کو سلایا، پھر اس میں پیسے ڈالنے لگی تھی تو حنبل آ گیا، کہتا میں ڈال لوں گا۔ انفیکٹ یہ جو گلک ہے نا، یہ میں لائی ہی حنبل کے لیے تھی کہ اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں نا، مطلب جو آنے جانے والا کوئی بھی اس کو دیتا ہے تو وہ یہ اس میں ڈالا کرے نا، ورنہ تو یہ بہت شور کرتے، یہ لے دو، یہ میرے پیسے تھے، وہ لے دو، یہ میرے پیسے تھے، یہ وہ فلاں فلاں۔ اور یہ جی میں آپ کو بیگ دکھا رہی ہوں، یہ مجھے میرے کزن نے گفٹ کیا ہے الحمدللہ، اور یہ بہت عرصے، مجھے یہ جو چھوٹے پاؤچ ہے نا، یہ بالکل اچھے پسند نہیں آتے جلدی نا، میرا دل ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا اور سلم سا ہو، مطلب کوئی بہت ہی سلم ہے، سوری یار بیچ بیچ میں نیند آئی جا رہی ہے، جو کہ آپ کے پرس میں نا بہت ہیوی فیل نہ ہو، ورنہ دوسرا ان کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے یہ جو آپ بازار وغیرہ جاتے ہیں اور آپ کی جیب کاٹی جاتی ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سارے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ان پاؤچ میں رکھ دیتے ہیں، اور جیب کاٹنے والا آپ کی مطلب وہ کھولتا ہے آپ کے پرس کی زپ اور یہ نکال کے چلا جاتا ہے، مطلب بہت ایزیلی وہ آپ کے پیسے جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں۔ جیب کاٹنے والوں سے یا جیب کتروں سے بچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے اپنے بیگ میں 2-3 جگہوں پہ رکھیں، مطلب اماؤنٹ کو نا ڈیوائڈ کر کے رکھیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ رش والی جگہ اگر وہ نکالے گا تو ایک جگہ سے ہی نکالے گا نا، تو پھر باقی کی جگہوں پہ بچ جائیں گے۔ میرے ساتھ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا، اور مطلب یہ اسی طرح کا ایک پاؤچ تھا، اس میں 2000 تھا، شکر ہے کہ باقی کا 5-6 ہزار روپیہ بھی تھا، لیکن وہ الگ رکھے ہوئے تھے، تو وہ بچ گیا، اور یہ پاؤچ وہ لے گیا، اور اس نے چمچ کے ساتھ میرا پرس کھولا تھا، اور مجھے بالکل فیل نہیں ہوا، مطلب میں اتنی کوئی پریشان ہوئی کہ مجھے ایون کہ اپنے بیگ کے اوپر کسی ہاتھ کا یا کسی قسم کا کوئی برڈن ہی فیل نہیں ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مطلب باقی پیسے بچا دیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب پیسے چوری ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا دکھ ہوتا ہے، اس کی بجائے کہ ہم وہ پیسے کسی فضول جگہ پہ لگا لیں، لیکن اگر وہ ایسے ہی گر جائیں، چوری ہو جائیں نا، تو ان کا دکھ ہی الگ ہوتا ہے۔ بس اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ جی 2 دن پرانی ویڈیو ہے، جس دن میں لاسٹ ڈے اسکول گئی اور اسکول سے واپس آئی تو بالکل دل نہیں تھا کہ کچھ بھی بنایا جائے، اور گرمی اتنی شدید، اور بچوں کو بھی اتنی گرمی لگی ہوئی تھی، تو پھر میں نے اپنے میاں سے کہا کہ آپ بازار سے لے آئیں نا کھانا، تو کہتے چلو ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، اور یہاں پر میں نے کہا آپ کھانا لے آئیں، میں سلاد وغیرہ بنا لیتی ہوں، اور سلاد ہم ارائی ہوتے ہیں، ہمارا سلاد جو ہے وہ پیازوں کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہے، سو جی میں نے پیازوں کو کاٹ کے تو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر دیا، اور اب باقی کا جو سلاد ہے نا وہ میں کاٹ لوں گی۔ ہمارے سلاد میں نا بند گوبھی ضرور ہوتی ہے، مجھے بند گوبھی بالکل پسند نہیں ہے، لیکن میرے میاں کو پسند ہے، سو میں اس کو ضرور رکھتی ہوں۔ بند گوبھی اور ٹماٹر، میں کبھی کچا ٹماٹر نہیں کھاتی، لیکن وہ کھاتے ہیں، سو میں ضرور رکھتی ہوں نا ان کے لیے۔ تو اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے سسرال میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا، بہت سارے ایشوز ہیں، اور جو ہمارے مڈل کلاس فیملیز ہیں نا، ان میں تو سب سے بڑا ایشو ہی سسرال ہے۔ ہم لوگ اتنے ویلے اور فارغ لوگ ہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی میں اتنا کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نا، اتنی کوئی تانک جھانک کرتے ہیں نا، کہ اگر ہم مطلب کسی کے کمرے کے پاس سے گزر رہے ہو نا، اور اس کے کمرے سے کوئی آواز آئے، تو ہم کھڑے ہو کے ان کی بات سننا جو ہے اس کو اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے مڈل کلاس فیملیز میں ایک بہت بڑا ایشو دیکھا ہے۔ تو اوبویسلی میں بھی اسی طرح کے ہی مطلب معاملات سے گزرتی ہوں
تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس میں اگر آپ نے اپنے پاؤں جمانے ہیں تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم جو طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اپنے شوہر سے بنا کے رکھیں. صرف اگر آپ اپنے شوہر سے بھی بگاڑ لیں گی نا تو اس گھر میں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. رہنا تو یار اسی کے ساتھ ہوتا ہے، رہنا تو انہی کے ساتھ ہے. ایک بات تو فائنل ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا گھر یا ایسی فیملی نہیں ہوتی سوائے چند پرسنٹ کے کہ آپ جاؤ اور فوراً ہی آپ کو کوئی الگ گھر مل جائے اور آپ کا شوہر کوئی اتنا کوئی لاکھوں میں کما رہا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہی اس نے آپ کے لیے نا ایک محل تیار کیا ہوتا ہے. وہ خواب جو ہم دیکھ کے جاتے ہیں، ڈرامے دیکھ کے جو ہم نے سجائے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں میں، ناولس پڑھ کے جو سجائے ہوتے ہیں نا، ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا. جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ بڑی بھیانک ہوتی ہے. اور شادی کے 6 ماہ انف ہوتے ہیں، 6 ماہ کسی خواب میں رہنے کے لیے. تو شادی کے 6 ماہ بعد نا ہر چیز کھل کے سامنے آنے لگ جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کی پا وکدی پئی ہے. تو بڑے میں کہتی ہوں کہ عجیب و غریب سے معاملات سامنے آتے ہیں اور ہم کچھ عرصہ تو بکھلا ہی جاتی ہیں لڑکیاں کہ یہ ساڈے گھر تو ہویا نہیں سی کدی، یہ وہ فلاں فلاں. اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا شادی کے بعد، اگر آپ کی بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی تو ان کو ایک بات اچھے سے سمجھا دیں، جن کی ابھی ہونے والی ہیں شادیاں، کہ شادی کے بعد کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اپنے ساس سسر کے ساتھ کمپیئر مت کریں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا نہیں ہوتا. ایسا مت کریں. وہ ماں باپ جو آپ کے ساس سسر ہیں نا وہ آپ کی نندوں دیوروں اور آپ کے ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. سو ان سے کسی بھی قسم کی ساس سے ماں والی توقع تو لگانا ہی بند کر دیں آپ، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ ان کو احترام وہی دیں جو آپ اپنی مدر کا کرتے ہیں. مت بولیں ان کے آگے سے. اگر وہ کسی بات پہ غصہ کرتی ہیں یا کچھ بھی کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں. وقت ہے، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، گزر جاتا ہے. اور کبھی آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ بھی بہت عجیب و غریب سا وقت گزار کے آئی ہوں گی. آپ کی امیوں کو بھی آپ کی دادیوں سے بڑے گلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی اگر آپ اپنی دادیوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو انہیں وہ باتیں صحیح لگ رہی ہوں گی. آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ نہیں ہاں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا، لیکن جب آپ اپنی امی کے پاس آتے تو ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک لگتا تھا. اگر وہ اب آپ کی امی کا وقت گزر گیا نا تو پھر آپ کا بھی گزر جائے گا. تو بس یہ ہے کہ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزار لے، ٹھیک ہے. خوشی سے گزار لے تاکہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے، آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہو جائے، ان کے ساتھ گلے شکوے بند کر دیں. یقین کریں میں کہتی ہوں شادی شدہ زندگی میں نا جو سب سے پہلے آپ کو مسئلہ آتا ہے، جو سب سے بڑا آپ کو مسئلہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے نا گلے شکوے بہت کرنے لگ جاتی ہیں. بڑا عجیب و غریب قسم کا بغض پال لیتی ہیں شوہروں کے ساتھ ہم. اور شوہروں کی برائیاں ادھر ادھر، میں ایدی ماں نے کیا سی، میں انہوں دسیا، میں انہیں پھر کچھ نہیں کیا. اب وہ کیا کرے؟ اب اپنی ماں کے سر پہ جا کے ڈنڈا تو مار نہیں سکتا. آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ بات بات پہ آپ کے لیے اپنے اس کے آگے اپنی ماں کے آگے جا کے کھڑا ہو جائے؟ نہیں، ایسا مت کرے. اپنے گھروں کو خوش رکھے، خود خوش رہیں گے تو آپ کے گھر بھی خوش رہیں گے. اچھا جی، تو شام کو ہم گئے تھے بازار اور یہ میں لے کے آئی ہوں BNB کی رائس گلو کٹ نہیں ہوتی وہ، جس کا بہت ہائپ سی کریٹ ہوئی ہے. اور ویسے بھی میرے پاس ساری اس طرح کی پروڈکٹس اور ختم ہوئی تھی تو میں نے سوچا یہی لے لیتی ہوں. یہ تقریباً مجھے جو ہے وہ 3000 کی پڑی ہے. اس کا کلینزر میں نے الگ سے لیا ہے. اس کے اندر یہ جب میں نے کھولا تو اس کے اندر صرف فیس واش تھا، اسکرب تھا اور ایک جو ہے پاؤڈر ماسک ہوتا ہے نا وہی تھا. باقی اس کا کلینزر میں نے الگ سے لیا ہے. کبھی میں اس کو یوز کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا ہے. مطلب ایک ایسا ریویو میں آپ کو دوں گی جو میں نے خود پیسے لگا کے چیز لینے پہ لیا ہے. یہ مجھے کسی قسم کا کوئی PR یا اس طرح کا کچھ نہیں ملا ہوا نا.
تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ویسے میں نے 1-2 دفعہ اس کا ابھی تک جو فیس واش ہے نا وہ یوز کیا ہے اور اس کا رزلٹ کافی اچھا ہے. سب سے بڑھ کے اس کی بہت تیز خوشبو نہیں ہے، اس کی بہت ہلکی سی خوشبو ہے، ورنہ بہت تیز جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ تو مجھے اتنی اس سے الرجی ہے نا، میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے. میں اگر 1000-2000 تک کا بھی فیس واش لوں نا اور اس کی خوشبو تیز ہو تو میں اس کو یوز نہیں کرتی. میں کبھی بھی بہت تیز جو خوشبو ہوتی ہے نا اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی. مجھے ان سے بڑی الرجی ہے. میں بڑا فیل کرتی ہوں خوشبو کو، ایون کہ کمرے میں بھی کوئی خوشبو استعمال کر لینا میرے میں تو مجھے بڑا مسئلہ ہے. بس یہیں تک تھا جی میرا ولاگ. تھینک یو. اللہ حافظ.